آئیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی 3 نصیحتیں سنتے ہیں۔ نمبر 1، بندوں کے حقوق پورے کرنے کی نصیحت۔ بہت بڑے محدث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روایت ذکر کرتے ہیں کہ جس کا مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ایک روز آپ بازار تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون کھڑی رو رہی ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے رونے کا سبب پوچھا، وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں لونڈی ہوں، میں نے فلاں دکان والے سے چند درم کی کھجوریں خریدی تھی، مگر میرے مالک کو وہ کھجوریں پسند نہیں آئیں اور اس نے واپس لوٹا دی۔ اب دکان والا کھجوریں واپس نہیں لے رہا، اسی لیے پریشان ہوں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کھجوریں بیچنے والے سے اس خاتون کی سفارش کی اور فرمایا کھجوریں واپس کر لو اور اس بیچاری کے درہم لوٹا دو، یہ تو کنیز ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بڑے عاجزی والے تھے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بادشاہ کہیں جاتے ہیں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، سیکورٹی گارڈ ساتھ ہوتے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ایسی سیکورٹی نہیں تھی۔ آپ عام لوگوں کی طرح ہی بازار میں تشریف لائے تھے، چنانچہ کھجوریں بیچنے والے نے آپ کو پہچانا نہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب خاتون کی سفارش کی تو دکان والے نے معاذ اللہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دھکا دے دیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو دکان والے سے کہا کیا تم جانتے ہو جنہیں تم نے دھکا دیا ہے یہ کون ہے؟ بولا نہیں میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے بتایا یہ امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اب تو وہ شخص گھبرا گیا اور اس نے جلدی جلدی اس خاتون سے کھجوریں واپس لیں، اس کے درہم اسے واپس لوٹائے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عاجزی سے عرض کیا علی جا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اگر میری رضا چاہتے ہو تو لوگوں کے حقوق پورے ادا کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، ہیں شہید با وفا مولا علی مشکل کشا۔ تو اے عاشقان رسول، اس سبق آموز واقعہ میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سے مدنی پھول ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیسی عاجزی والے تھے کہ آپ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اس کے باوجود عام لوگوں کی طرح بازار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر اس بات پر بھی غور کیجئے کہ اس شخص نے لا علمی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ دھکا دیا، یہ بے ادبی والا رویہ تھا، اس پر بھی آپ نے اس شخص کو کوئی سزا نہیں دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی تواضع اور عاجزی کی دولت نصیب فرمائے۔ فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لوگوں کے حقوق پورے کیجئے،
دوسرا مدنی پھول جو اس واقعہ سے ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کھجوریں بیچنے والے کو فرمایا تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے حقوق پورے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے حقوق پورے کرنا بڑی فضیلت اور اہمیت والا کام ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ بندوں کے حقوق پورے کیا کریں۔ والدین کے حقوق بھی ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق بھی ہیں، اسلام میں پڑوسیوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، دوست احباب کے بھی حقوق رکھے ہیں، اہل محلہ کے بھی حقوق ہیں، دکاندار کے بھی حقوق ہیں، گاہک کے بھی حقوق ہیں۔ ان سب کے حقوق پورے کرنے چاہیے، کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ اب بندوں کے حقوق کی اہمیت زیادہ ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت نازک ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں ایک لحاظ سے حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ روز قیامت اللہ پاک اپنے حقوق تو چاہے گا تو معاف فرما دے گا، مگر بندوں کے حقوق تب تک معاف نہ ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اور آج دنیا میں تو معافی تلافی کر کے کچھ لے دے کر کسی کو راضی کیا بھی جا سکتا ہے۔ روز قیامت وہ سخت دن، اس دن نہ مال و دولت ہوگا نہ محض ہاتھ جوڑنے سے کام بن پڑے گا، ہر ایک نیکیوں کے لیے ترس رہا ہوگا، خود کو کسی طرح جہنم سے بچانے اور جنت میں پہنچ جانے کی فکر ہوگی۔ اس دن بندوں سے اپنے حقوق معاف کروانا انتہائی دشوار ہو جائے گا، وہاں نیکیاں دینی پڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر زیادتی کی تو اسے چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے آج ہی معافی حاصل کر لے۔ جس دن درہم و دینار پاس نہ ہوں گے، اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ اس کے پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ کس قدر سخت ہے۔ آج وقت ہے، موقع ہے، ہم سب کو چاہیے کہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں بہت حساس رہیں۔ اول تو کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھ بھی جائے تو فوراً معافی تلافی کا سلسلہ کر لیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی دوسری جلد میں تفصیل سے بندوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، وہاں سے حقوق کا بیان پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل حقوق پورے کرنے کا ذہن بھی بن جائے گا اور اس بارے میں کافی معلومات بھی حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔